اولیاء اللہ سے متعلق عقیدہ صحیح العقیدہ متبع سنت شخص کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مومن ہو اور متبع سنت ہو، سنت کی اتباع کرے۔ ولی سے کشف کوئی ضروری نہیں، ولی سے کرامت کوئی ضروری نہیں، متبع سنت ہونا ولی کا یہ ضروری ہے۔ عقیدہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ کرامت کا مطلب فعل اللہ کا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے، ولی کے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں جو ولی کی کرامت نہیں مانتے، اور بعض وہ ہیں جو ولی کی کرامت مان کر ولی سے مانگتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ولی کی کرامت مان کر ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ اس کی آسان سی ایک تعبیر، مثال اور دلیل سمجھ لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ولایت پر، ان کے تقوی پر، ولیہ تھی وہ، نبی نہیں تھی، بغیر موسم کے پھل دیے، بغیر موسم کے پھل اور میوہ دیکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد والے پھل کا موسم نہیں ہے۔ حضرت مریم کے پاس پھل کو دیکھا تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ آپ نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا ہے، موسم اولاد کا میرا بھی نہیں، بوڑھا ہوں، بغیر موسم کے مجھے بھی دے۔ عیسائیوں نے حضرت مریم کو دیکھا، بغیر موسم کے پھل ان کے پاس ہیں، وہ کھا رہی ہیں، تو عیسائیوں نے حضرت مریم سے مانگنا شروع کر دیا، بغیر موسم کے خود کھاتی ہو، ہمیں بھی دے دو۔ تو زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم کے خدا سے مانگا۔ عیسائیوں نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو حضرت مریم سے مانگا۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ ولی کی کرامت نہ ماننا یہ بھی بے دینی ہے، اور ولی کی کرامت مان کر ولی سے مانگنا یہ بھی بے دینی ہے۔ ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ تو ہم ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ عقیدہ اپنے عقائد، اعمال، اخلاق کی اصلاح کے لیے صحیح العقیدہ متبع سنت ولی کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ بیعت کے متعلق سمجھ لیں۔ نمبر 1، بیعت کا مطلب ہے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے کر شریعت کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنا بڑا مان لینا۔ بیعت کا مقصد اپنی اصلاح کرنا اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنا۔ بیعت کس شخص سے کرنی ہے؟ نمبر 1، وہ متبع سنت ہو۔ نمبر 2، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو۔ نمبر 3، اپنے شیخ کا خلافت یافتہ ہو، شیخ کی صحبت میں بھی رہا ہو اور شیخ نے اس کو بیعت کرنے کی اجازت بھی دی۔ نمبر 4، اس سے آپ کا مزاج ملتا ہو۔ نمبر 5، اس سے آپ کا رابطہ ہوتا ہو۔ اور بیعت کا فائدہ کب ہوگا؟ جب مرید اپنے حالات کی اپنے شیخ کو اطلاع دے گا اور شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباع کرے گا۔ اپنے حالات کی اطلاع اور شیخ کی ہدایات کی اتباع، اس سے بیعت کا فائدہ ہوتا ہے، لہذا بیعت کرنی چاہیے۔